جلال اس معنی میں نہیں ہے کہ صرف جلال ہے، جمال نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اتنی زبردست چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی کلام ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اگر دل کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوگی تو ظاہر ہے کہ کیا کیفیت ہوگی، وہ پردے قدرتی طور پر ہمارے اور اس حقیقت کے درمیان ہیں، اس وجہ سے ہم برداشت کرتے ہیں، ورنہ ہم کہاں برداشت کر سکتے ہیں۔ بہرحال جو کچھ ہر ایک کر سکتا ہے اور ہر زمانے میں اور ہر درجے میں وہ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کو قبول کرے، دل سے قبول کرے، اس کو اللہ کا کلام سمجھ کر سمجھیں۔ یہ نہیں کہ کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کلام نازل کیا ہے، انسانوں کے لیے نازل کیا تھا، یہ نہیں، بلکہ اس کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے میرے لیے اس زمانے میں نازل کیا ہے، کیونکہ حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضور کے قلب پر نازل کیا اور آپ نے ہر ایک کو تعلیم فرمائی، مکان اور زمان کا کوئی اس میں حساب نہیں، ہر شخص کے لیے انفرادی طور پر یہ پیغام ہے۔ انسان اگر یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ پیغام بھیجا ہے تو پھر وہ کسی قدر سمجھنے لگے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے۔ ایک ذاتی پیغام ہے، جیسے اللہ نے خود تمہارے لیے تمہارے پتے پر ایک خط لکھا ہے، اور وہ یہ ہے۔ پردے ہٹانے کا ایک طریقہ ہے، مکان کے پردے ہیں اور زمان کے پردے ہیں۔ اگر ہم سمجھیں کہ یہ 14 سال پہلے نازل نہیں ہوا تھا بلکہ اب نازل ہوا ہے تو ہم نے زمان کا پردہ ہٹا دیا۔ اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عرب میں نازل نہیں ہوا بلکہ گویا یہاں نازل ہوا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب تک تو محدود نہیں تھے، ہم بھی روحانی اولاد ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ ہر ایک کو الگ الگ سمجھنا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے سکھا کر چھوڑ دیا اور پھر چلے گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے حقیقت میں روحانی طریقے سے ہم میں سے ایک ایک فرد کو پہنچایا۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ اسے قبول کریں۔ یہ قرآن کے متعلق چند باتیں تھیں، اگر کوئی ان کے اوپر غور کرے تو انشاءاللہ تعالی کافی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے اور کتاب ایک ہے۔ حقیقت میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اختلافات ہمارے اپنے دماغوں کی پیداوار ہیں، ان سب جھگڑوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذاتی طور پر ایک خط لکھا ہے، صرف ہمیں یہ پیغام پہنچایا ہے، پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر ختم فرما کر معلوم کیا کہ کسی کو کچھ دریافت کرنا ہے، کوئی سوال، کوئی وضاحت۔ ایک صاحب نے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنے کی بابت دریافت کیا، تراجم کا تذکرہ چھڑا۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بھی ایک پردہ ہے، ایک ضروری پردہ ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا کچھ پردے ضروری ہوتے ہیں۔ جب انسان عربی زبان نہیں جانتا تو قرآن سمجھنے کے لیے سمجھو اس آئینے میں دیکھتا ہے، بہرحال وہ بھی تو وہی روشنی ہے۔ سفید دیوار پر روشنی پڑتی ہو تو آنکھوں کے اوپر اثر تو ہوگا، لیکن وہ بلا واسطہ ہے۔ ترجمے بھی اچھا واسطہ ہیں، پھر انسان کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس چیز کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، حقیقت قرآن جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، وہ تو عربی زبان ہی میں ہے، اس میں عربی زبان لازم و ملزوم ہے، وہی لفظ تھے جو حضور کے قلب پر نازل ہوئے۔ بہرحال انسان پردوں سے گزر کر حقیقت پر پہنچتا ہے۔ یہ تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کہ ترجمے پڑھتے وقت وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جو قرآن سننے سے ہوتی ہے، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن جب قرآن سنو تو دل میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ اور ہی بات ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ترجمہ پڑھنے سے عقل میں آ جاتا ہے کہ قرآن میں یہ مطلب ہے، لیکن کیفیت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایسے آدمی کے قلب سے ہم تک پہنچا ہے جو اس مرتبے کا نہیں ہے۔ انہی صاحب نے کہا کہ یہ بہت بڑی obligation ہوگی، جیسے آپ نے فرمایا کہ پرسنل میسج ہے، اللہ تعالیٰ کا خط انسان کے نام۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا تو ہے ہی، احساس ذمہ داری بڑی بات ہے۔ ایک صاحب 2-3 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ یورپ سے آئے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی 9 مسلموں کی چھوٹی سی کمیونٹی ہے،
وہ چھوٹی سی ہے، 9 مسلموں کی تو پھر وہ بڑے جوش و خروش سے سب کام کرتے ہیں اور بہت دلچسپی لیتے ہیں، اور ہر وقت قرآن و حدیث اور ذکر میں بہت دلچسپی لیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ روز کوئی مجلس اور کسی قسم کا کوئی مشغلہ ہو۔ میں نے کہا کہ یہ تو خیر ٹھیک ہے، نیا شوق ہے، یہاں تو جوش کچھ ٹھنڈا پڑ گیا ہے، اس میں دوبارہ جان ڈالنے کا عمل ضروری ہے، تو لوگوں کو شاید کچھ جوش ٹھنڈا کرنا پڑتا ہوگا، کبھی کبھی شاید زیادہ ہی جوش میں آ جاتے ہوں گے۔ یہاں تو جوش کے لیے کچھ انجیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارا کام الٹا ہے، ہم تو لوگوں کو جوش دلانے میں مصروف ہیں۔ ان کا تو ایک قدرتی جوش ہے، جیسے ایک نئی دریافت ہوتی ہے تو انسان بہت جوشیلا ہوتا ہے، یہ تو یہاں بھی ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ صرف یورپ میں ایسا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سمجھنے لگے کہ اسلام میں کیا ہے، قرآن ہے، حدیث ہے اور حضور کی سنت ہے، اگر دل میں یہ چیز اتر جائے کہ اس کی اہمیت کیا ہے تو وہ بھی ایسی ہی کوشش کرے گا۔ ہمارے صوفیہ کے جو گروہ ہیں ان کی خصوصیت یہی ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں ایک خاص جذبہ ہوتا ہے، ایک دلچسپی لگن ہوتی ہے جو کسی اور میں نہیں ہوتی ہے۔ ویسے رسمی طور پر تو سب مسلمان ہیں، لیکن ایک خاص جوش اور جذبہ وہی اصل صوفی کی پہچان ہے۔